بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 78ویں قسم آج پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیوں لعنت کی۔ تو دوستوں، بنی اسرائیل کے ساتھ عہد، جس کا حوالہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 اور 13 میں دی گیا ہے، قرآن کی ایک گہرا اور اہم حوالہ ہے جو الہی انتخاب کے اعزاز اور مسلسل نافرمانی کے المیہ دونوں کو مخاطب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک پختہ اور پابند عہد کی یاد دلاتا ہے جو اس نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، ایک ایسی قوم جسے اس نے ایمان، انصاف اور اطاعت کے اعلیٰ ترین معیاروں کو برقرار رکھنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ عہد کوئی عام معاہدہ نہیں تھا، یہ ایک مقدس عہد تھا جس میں اللہ رہنمائی، رحمت اور انعام کے وعدے اور اخلاقی اور روحانی ذمہ داریاں شامل تھیں۔ تاہم اس معاہدے کی وضاحت اور اس کے ساتھ آنے والی برکات کے باوجود بنی اسرائیل نے بار بار اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، اپنی ذمہ داریوں سے ردگردانی کی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی حمایت کرو گے اور اللہ کے قرض حسنہ دو گے تو میں تمہارے گناہوں کو ضرور دور کر دوں گا، جس نے تم کو باغ میں بہایا اور تمہارے گناہوں کو بہایا۔ تم میں سے اس کے بعد یقیناً سیدھی راست بھٹکنے کے بعد کافر ہو جائیں گے۔ یہ آیت عہد کی شرائط کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 12 قبائلی سرداروں کو مقرر کیا جنہیں خدائی احکامات پر برادری کے پابندی رکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس عہد میں بنی اسرائیل سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، رسولوں پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے اور اللہ کی راہ میں بامعنی طور پر حصہ ڈالنے کا تقاضا کیا گیا تھا۔ یہ خدائی معاہدہ محض قانونی یا علامتی نہیں تھا، یہ نجات اور اللہ رحمت کا راستہ تھا۔ ان کی وفاداری اور راست بازی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کرنے اور انہیں جنت میں داخل کرنے کی وعدہ کیا۔ وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کی سخاوت اور رحمت کی عکاسی کرتا ہے، جو اطاعت اور ایمان کی دنیاوی اور عزت اور ابدی نعمتوں دونوں سے نوازتا ہے۔ تاہم آیات میں ایک سخت تنبیہ بھی ہے، جو کوئی اس عہد کو قبول کرنے کے بعد رد گردانی کرے گا وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا سمجھا جائے گا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 اس موضوع کو جاری رکھتی ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ عہد کے بعد کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پس ان کی عہد شکنی کے سبب ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ انہوں نے اپنے استعمال سے کلمات کا توڑ مڑوڑ کر پیش کیا اور جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ بھول گئے، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ ان کے درمیان دھوکہ دہی دیکھو گے، لیکن ان کو معاف کر دو اور ان کے محبتوں سے درگزر کرو۔ خدائی عہد کے بعد کی المناک حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے، بنی اسرائیل معاہدے کے اپنے خاتمے کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ نتیجے کے طور پر ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوئی، بلکہ ان کی بار بار کی دھوکہ دہی اور مسلسل بدعنوانی کے نتیجے میں جن کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک اہم ترین نتیجہ ان کے دلوں کا سخت ہو جانا ہے۔ روحانی لحاظ سے ایک سخت دل سچائی، ہمدردی اور الہی رہنمائی کے لیے قبولیت کے نقصان کی علامت ہے۔ ایسی حالت اچانک نہیں بلکہ حق کے مسلسل انکار اور اس پر عمل کرنے میں ناکامی کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آسمانی صحیفوں میں تعریف کرنا، الفاظ کی معنی کو بدلنا اور ذاتی یا سیاسی فائدے کے لیے مذہبی تعلیمات کو توڑنا مروڑنا شروع کیا۔ مزید یہ کہ وہ رہنمائی کا ایک حصہ بھول گئے جو انہوں نے دی گئی تھی، جو نہ صرف غفلت بلکہ جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کی علامت تھی۔ اس بھیانک تصویر کے باوجود آیت حیرت انگیز طور پر ہمدردانہ نوٹ پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہے؟ ان کی غلطی کو معاف کرنے اور نظر انداز کرنے کے لیے یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے اللہ کی اپنی رحمت اور محبت کی عکاس ہے۔
جو آسان سے کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب غداری اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مومنوں کو صبر اور احسان کے ساتھ جواب دینے کی یاد دلائی جاتی ہے۔ یہ انصاف کو فراموش کرنے کی دعوت نہیں ہے، بلکہ انتقام سے اوپر اٹھنے اور معافی کی خدائی صفات کی عکاسی کرنے کی ترغیب ہے۔ یہ حوالہ نہ صرف ایک تاریخی برادری کے بارے میں بلکہ انسانی فطرت اور الہی رہنمائی کے ساتھ آنے والی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی اہم اسباق رکھتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ عہد تمام مومنین کے لیے ایک انتباہ کے طور پر کھڑا ہے۔ الہی احسان مستقل یا غیر مشروط نہیں ہے، اس کے لیے مسلسل عزم، خلوص اور صالح عمل کی ضرورت ہے۔ کوئی معاشرہ یا فرد اپنے اخلاقی اور روحانی فرائض سے رد گردانی کرتا ہے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں، تاہم توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمیشہ ان کے لیے کھلا رہتا ہے جو اسے تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح سورہ المائدہ آیت نمبر 12-13 ایک تاریخی عکاسی اور ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کی کہانی نہ صرف ان کی ناکامی کی بلکہ امت مسلمہ اور تمام اہل ایمان کے لیے ایک نصیحت آموز کہانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد مقدس ہے، یہ عزت، ذمہ داری اور بے پناہ اجر لاتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب اسے خلوص، عاجزی اور اٹل اطاعت کے ساتھ برقرار رکھا جائے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔